الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت دنیا کے اندر حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. مغربی تہذیب سر چڑھ کر بول رہی ہے، مشرقیت آہستہ آہستہ فنا ہو رہی ہے. دین کا نام لینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مر مٹنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. انسان نے اپنا نسب العین اور اپنی زندگی کا اصل ہدف یہی بنا لیا کہ ہم کیسے زیادہ روزی کما لیں، ہمارے پاس پیسوں کی بہتات کیسے ہو جائے. زمینیں زیادہ سے زیادہ ہم کیسے خرید لیں اور اچھے سے اچھا مکان ہم کیسے بنا لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، جس کا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. غریب صحابہ تھے، مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، کپڑے اور ضرورت کے سامان ان کے پاس مہیا نہیں تھے. جب انہیں خبر ملی کہ بحرین سے مال آیا ہوا ہے تو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے. ان کے چہروں سے سوال ٹپک رہا تھا، وہ سوالیہ انداز میں حاضر ہوئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی، خوشخبری دی کہ جو طلب لے کر تم آئے ہو وہ طلب تمہیں مل کر رہے گی. میں اس کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں. لیکن اسی موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اولین طبقے کی رہنمائی فرمائی. آپ نے ان کے لیے ایک ہدایت جاری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تئیں اپنی فکر کو ظاہر فرمایا. آپ نے صاف کہا: فواللہ ما لفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے تعلق سے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تنگ حال ہو جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے. فواللہ ما لفقر اخشى علیکم. علماء امت نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ جو قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا خوشحالی بڑھتی چلی جائے گی. ہر دور میں خوشحالی بڑھے گی. اور ایک صریح مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے حالات ابھی بہت زیادہ خراب تھے، جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دلا رہے ہیں کہ تم زیادہ فکر نہ کرو، آج تمہارے اوپر تنگی ہے، یہ تنگی تمہاری دور ہو جائے گی. فواللہ ما لفقر اخشى علیکم،
वलाकिन्नी अख्शा अन तुबसत दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि कहीं दुनिया तुम पर उसी तरह दराज ना हो जाए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर दराज हो गई। दुनिया टूट कर उन पर बरसी, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों ने उन्हें ढांक लिया। ऐसे ही कहीं तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बहुत ज़्यादा ना बरसने लग जाएं। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, तो तुम इस दुनिया की सबकत में, रेस में लग जाओगे। हर शख्स कोशिश करेगा कि मुझे कितनी दुनिया मिल जाए, जैसे पिछली उम्मतों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश किया था। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, तो ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही हलाक कर देगी जैसे पिछली उम्मतों को इस दुनिया की कसरत ने हलाक कर दिया। पिछली उम्मतों की तबाही और बर्बादी की दास्तान पढ़ने से यही सबक मिलता है कि जब वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए और दुनिया ही को उन्होंने सब कुछ बना लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुतरफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में साफ ऐलान फरमाया, वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रया, जब हम किसी गांव वालों को हलाक करने का इरादा करते हैं, किसी बस्ती वालों को हम हलाक करना चाहते हैं, तो जो खुशहाल और मालदार लोग हैं उनको हम ढील देते हैं कि खूब जो है दुनिया कमाएं और खूब दुनिया इकट्ठा करें। फ़फ़सक़ू फ़ीहा, और इसी दुनिया में लगकर फिस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला होते हैं। नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को तोड़ते हैं, माल के जो हकूक़ हैं उन हकूक़ को अदा नहीं करते। फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल, तो अल्लाह तबारक व तआला की बात इस बस्ती वालों पर साबित हो जाती है। अल्लाह ताला हुज्जत कायम फरमा देते हैं। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, और उस बस्ती वालों को हम एक तरफ से हलाक कर देते हैं। पूरी बस्ती तबाह हो जाती है, वीरान हो जाती है। पिछली कौमों पर ये हालात पेश आए, और ये हालात इसी वजह से पेश आए कि वो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा मुनहमिक हो गए। आज अगर मैं या आप अपने हालात पर नज़र डालें तो हम में से अक्सर का हाल यही होगा कि हम लोगों ने दुनिया को ही अपना सब कुछ बना लिया है। हिल्लत व हुर्मत की भी पासदारी नहीं है, क्या हलाल है और क्या हराम है इससे बहस नहीं है, बल्कि बहुत सारे मुसलमान धड़ल्ले से नाजायज़ और हराम कारोबार करते हैं। बहुत सारे मुसलमान अपने पैसों को फिक्स करके उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, जो सूद बनता है, उसको खाते हैं, हलाल समझ के खाते हैं। सेविंग अकाउंट में रकमें जमा की जाती हैं, उस पे जो बचत होती है, जो पैसे बढ़कर मिलते हैं, उन पैसों को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुरान की सरीह आयात है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इसमें मुब्तला हैं। बहाने बहाने से LIC और जीवन बीमा के नाम पर हम जो इंटरेस्ट मिलता है उसको खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। हद तो यह है कि एजेंट भी मुसलमान हैं, जो ये काम करा रहे हैं वो भी मुसलमान। और हैरत यह है कि फतवा लिए घूमते हैं कि फ़लाँ मुफ्ती साहब ने तो जवाज़ का फतवा दिया हुआ है। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया, कोई दुनिया का मुफ्ती उसको हलाल नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दिया, कोई दुनिया का मुफ्ती उसको हराम नहीं कर सकता। हलाल करने वाले और हराम करने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सरीह आयात नाजिल फरमाई हैं, मुख्तलिफ उन्वान से
حرام مال ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، دین کہاں سے آئے گا؟ اور گھروں میں دینداری کا ماحول کیسے وجود میں آئے گا؟ جب مال حلال ہوگا تو دینداری کا بھی وجود ہوگا، اور حلال مال نہیں ہوگا تو دینداری کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبروں کو مخاطب کیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال مال کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ علماء نے لکھا ہے حلال کمائی کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر انسان برائیوں میں مبتلا ہے، برائیاں چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے۔ اگر روزی حلال ہوتی، حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا، تو اس سے نیک اعمال کی توفیق ملتی، انسان برے اعمال میں نہ لگ جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ گوشت کا وہ حصہ جو حرام لقمے سے تیار ہوا وہ آگ کے زیادہ مستحق ہے۔ حرام کھا کر ہمارا جسم بڑھ رہا ہے، یہ جہنم میں ہمیں لے کر جائے گا۔ اس لیے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے اولین فرصت میں توبہ کر لی جائے، اپنی کمائیوں کا جائزہ لیا جائے، زیادہ سے زیادہ حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ روزی کم ہو لیکن حلال ہو، ایک وقت فاقہ ہو جائے لیکن حرام کھانے کی نوبت نہ آئے۔ یہی اصل اسلام ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے اصل مسلمان ہیں۔ نام تو بہت ساروں کے عبداللہ اور عبد الرحمن مل جائیں گے، لیکن صرف نام سے بات نہیں بنے گی۔ جب تک ہماری زندگی میں اسلام کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احتیاط کے واقعات جو پیش آئے ہیں ان کو پڑھیں گے تو حیرت ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہیں سے اونٹنی کا دودھ نکالا اور لا کر دے دیا، اور انہوں نے پی لیا۔ جیسے ہی اندر گیا فوراً احساس ہوا، پوچھا کہاں سے لائے؟ تو کہا فلاں جگہ سے لائے، وہ مشتبہ مال تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً قے کیا، انگلی منہ میں ڈالی اور قے کر کے اس کو نکالا، اور بہت پریشان ہوئے۔ صحابہ نے بڑا احتیاط کیا ہے، وہ حلال لقمے ہی کھاتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں ہمارے طبقے کے اندر حلت و حرمت کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، جماعت کے ایک ساتھی تھے، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، یہیں مبارک پور کے تھے، پوری جماعت ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگے مولانا صاحب آپ ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، حلت و حرمت کو بیان نہیں کرتے۔ اور انہوں نے خاص طور سے ایک مدعا اٹھایا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایڈڈ مدارس میں 18 لاکھ اور 17 لاکھ 16 لاکھ روپے لمبی لمبی رقمیں رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ ملازمتیں حاصل کرنے والے کوئی اور نہیں، علماء ہیں۔ آپ نے کبھی اس پر نہیں بولا۔ میں نے کہا چونکہ مبارک پور میں ایسے علماء کی تعداد صفر کے درجے میں، 1-2 لوگ ملیں گے۔ عام طور سے مبارک پوری علماء نے ان درسگاہوں سے اجتناب کیا ہے، ایڈڈ مدارس سے بھی اجتناب کیا ہے۔ لوگ چھوڑ کر آئے ہیں، ایڈڈ مدارس سے پڑھا رہے تھے، ایڈڈ ہوا مدرسہ چھوڑ کر چلے آئے۔ ایسی مثالیں ہیں، موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں وہ لوگ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس میں کوئی مولوی کی اور غیر مولوی کی قید نہیں ہے۔
کوئی بھی رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کا حکم یہی بیان کیا گیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، رشوت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اگر ایڈڈ مدرسوں میں نہ پڑھائیں تب بھی ہماری زندگی گزر سکتی ہے اور خوشحال گزرتی ہے الحمدللہ۔ ضروری بھی نہیں کہ علم حاصل کیا تو ایڈڈ مدرسے میں ہی چلے جائیں، یہ بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ملی، گھر پہ لوم لگا لیجئے، کچھ نہیں کر سکتے کرگا لگا لیجئے۔ اپنی ضرورت کے بقدر آپ کمائی لیں گے۔ یہ حکم جو ہے صرف عوام کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے بھی ہے۔ اس کے مخاطب علماء بھی ہیں اور غیر علماء بھی ہیں۔ اور رشوت دینے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور رشوت لینے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بہانے سے رشوت لی جاتی ہے اور بہانے سے ہم رشوت لیتے ہیں اور بہانے سے رشوت دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ یہ رشوت ہے۔ مسلمان اسے سمجھ نہیں پاتا کہ یہ رشوت ہے، اس کے الگ الگ نام دے دیے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے انسان لمبی لمبی رقمیں خرچ کرتا ہے اور اس کو فخریہ بیان بھی کرتا ہے۔ حرمت بالکل ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ اپنے آپ کو حرام سے بھی بچانا ہے، مشتبہات سے بھی بچانا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو روزی آئے بالکل حلال آئے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ ہمارے بچوں نے آنکھیں کھولی، کالج چلے گئے، اسکول چلے گئے، نرسری میں ہم نے ان کا داخلہ کرا دیا، وہاں ہمیں دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ملا، الگ سے بھی ہم نے کوئی انتظام ان کے لیے نہیں کیا۔ وہ دین اور شریعت کو نہیں جان رہے ہیں، ان کے دین کی فکر کون کرے گا؟ حضرت یعقوب وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت ہے، دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ان کے دین کی فکر کیا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو قریب کیا، بلایا اور بلا کر کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں کبھی غور کیا کہ میرے بچے میرے رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں اور میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ بچے میرے قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بچوں کے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ کلمہ انہیں یاد ہے کہ نہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا پوری زندگی میں 20 30 سال 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، کیا اپنے بچوں میں سے کسی سے بٹھا کر ہم نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کلمہ یاد ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ہمارے ذمے رسول کے تئیں فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچے سے معلوم کیا؟ اس کا ہم نے کبھی کوئی انتظام کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ ہماری اس پر توجہ جاتی نہیں، ہماری توجہ صرف دنیا پر ہے۔ بیٹا وہ علم حاصل کرے جو جس سے دنیا خوب آئے، وہ ذریعہ استعمال کرے جس سے خوب زیادہ پیسے آئیں، بس اس سے زیادہ کوئی فکر نہیں ہے۔ ہزاروں بچے شراب و کباب میں مبتلا ہیں، زناکاری بالکل عام ہے، گھر گھر کے اندر زناکاری۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ مبارک پور میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آنے لگے
کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یا بھاگنے کے فراق میں ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا ان چیزوں کا۔ علماء جن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھئے، جب لوگ اپنے دکھڑے آ کر سناتے ہیں تو سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھا جائے۔ بچیوں کے لیے بھی تربیت کا نظام بنائیے اور بچوں کے لیے بھی تربیت کا نظام بنائیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک جمعہ کو کہا تھا، شبانہ تعلیم کا نظم کریے۔ مسجدوں کے اندر ہر محلے میں ایک مسجد میں تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر، اگر 50-100 روپے بھی اپنے ذمے باندھ لیں تو ہمارے محلے کے تمام بچوں کے لیے تعلیم کا نظم ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ہمارا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔